معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2 جمعہ المبارک سے میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے ایک ایک جملے ایک ایک لفظ کی تفصیل اور تشریح بیان کر رہا ہوں۔ آج بھی اپنے اسی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں نے آپ کے سامنے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک ان 3 الفاظ کے معنی اور تشریح بیان کی ہے کہ پاک ہے وہ ذات و بحمدک، اور تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پاکیاں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ثنا کے اندر ارشاد فرمایا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، کہ جب نمازی ثنا پڑھتا ہے تو ثنا میں تسبیح و تحمید کے بعد کہتا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، کہ تمام کی تمام برکتیں دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تبارک یہ ایک ایسا فعل ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے مخصوص ہے، اور اس لفظ کا استعمال غیر اللہ کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ تبارکہ کی اصل بارکہ ہے، اسی سے لفظ برکت بنا ہے۔ تبارک کا لفظ قرآن مقدس کے اندر 9 بار استعمال ہوا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کے اندر، سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 کے اندر، سورہ فرقان کے اندر 3 جگہ پر، آیت نمبر 1 میں، آیت نمبر 10 میں اور آیت نمبر 61 کے اندر، سورہ حامیم مومن کے اندر آیت نمبر 64 کے اندر، اور پھر سورہ زخرف کی آیت نمبر 85 کے اندر، اور پھر سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 میں، اور سورہ ملک کی آیت نمبر 1 کے اندر۔ تبارک یہ برکت سے ماخوذ ہے، اور برکت کا معنی ہے زیادتی، بڑھوتری، بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا۔ ہر بھلائی میں، ہر خیر میں، ہر نفع رسانی میں زیادتی۔ بحر محیط والے نے معنی کیا ہے زاد خیرہ وعطاؤہ کثرا، کہ اس کی خیر اور اس کی جود و عطا، اس کی بخشش یہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی ہر چیز کے اندر برکت عطا کرنا، ہر چیز کو بڑھانا، زیادہ کرنا، کاروبار کے اندر برکتیں ڈالنا، دکان کے اندر برکتیں ڈالنا، زندگی اور صحت کے اندر برکتیں ڈالنا، دولت میں، باغات میں، گندم اور اناج میں، فصلوں اور پھلوں میں، غلے کے ہر چیز میں اور ہر شے کے اندر برکت عطا کرنا، ہر چیز کو بڑھانا، زیادہ کر دینا، یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے اور کسی کی صفت نہیں ہے۔ اس کی صفت میں مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کا شریک اور سانجھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی برکات دہندہ والی صفت میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی شہید، کوئی امام، کوئی زندہ اور مردہ، کوئی چھوٹا بڑا، شریف اور سانجھی اور حصے دار نہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی کے کاروبار میں نفع کا بڑھ جانا یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے۔ کسی کو ملازمت کے اندر ترقی کا مل جانا
یہ اسی رب کا فضل ہے۔ کسی کا اولاد کا ہو جانا یہ اسی رب کی در سے رحمتوں کا نزول ہے۔ کسی مصیبت زدہ اور بیمار کو صحت مل جانا یہ اسی کا کرم ہے۔ بارشیں برسا کر فصلوں اور پھلوں کو بڑھا دینا اور اپنی نعمتوں اور اپنے انعامات کو بڑھا دینا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اپنی اس صفت میں اور دوسری صفات میں وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت برکتیں دینے والی ذات کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر 9 مقامات پر کیا اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ برکات دہندہ، ہر چیز میں برکتیں ڈالنے والا، برکتیں عطا کرنے والا، ہر نعمت اور خیر کو بڑھانے والا صرف اور صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی برکتیں دہندہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے اس دعوے کو زبردستی نہیں، زور زبردستی نہیں، طاقت کے زور پر نہیں، ڈنڈے کے زور سے نہیں بنوایا، بلکہ اللہ رب العزت نے طرح طرح کے خوبصورت اور آسان ترین دلائل دے کر واضح اور مزین کیا، تاکہ دلائل کو دیکھ کر ادنا سے عقل اور شعور رکھنے والا آدمی بھی بآسانی اس بات کو سمجھ لے کہ برکتیں دینے والی ذات اکیلے میں اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس کے اندر سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے کہ رب کائنات نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بڑی مبارک اور برکت والی ذات ہے وہ ذات نزل الفرقان علی عبدہ کہ جس نے اپنے کامل بندے پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو فرقان ہے، جو حق و باطل میں تفریق کر دینے والی کتاب ہے۔ اور اس کتاب کو کیوں نازل کیا، وجہ کیا تھی؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ بندہ سارے جہان کے لوگوں کو نذیر، غضب اور برے انجام سے ڈرانے والا بن جائے۔ بڑی خیر و برکت والی ذات ہے اللہ کی، بڑی متبرک ذات ہے اس اللہ کی، برکتیں عطا کرنے والی، ہر چیز میں زیادتی اور نفع پہنچانے والی، اضافہ کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے، کہ جس نے مکہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آمنہ کے لخت جگر پر، عبداللہ کے نور نظر پر، نبوت و رسالت پر ختم نبوت کا تاج سجایا اور اس یتیم کو قرآن جیسی عظیم اور اعلیٰ کتاب عطا فرمائی، اور پھر اس یتیم کو ایک شہر، ایک بستی، ایک قوم، ایک علاقے، ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ للعالمین نذیرا، بلکہ عالمین تمام جہان والوں کے لیے نبی اور رسول بنا دیا۔ اس یتیم کی نبوت یہ کوئی مکانی نبوت نہیں کہ آپ کی نبوت اس جگہ کے لیے ہے، یہاں تک آپ کی یہ جگہ محدود ہو جاتی ہے۔ کوئی زمانی نبوت نہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا ہے، بلکہ آپ کی نبوت یہ مکان اور زمان کی پابند نہیں ہے۔ کائنات کی بستیوں اور بلندیوں میں جس بھی مخلوقات بستی ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ آپ تمام انسانیت کے لیے ہیں بشیر اور نذیر، خوشخبری سنانے والے بھی اور ڈرانے والے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کے اندر رب کائنات نے فرمایا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ رحمت للعالمین پیغمبر ہیں۔ قرآن مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے رب کائنات نے اعلان کروایا سورہ اعراف آیت نمبر 158 کے اندر، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کہنے یہ چاہتے ہیں کہ برکتیں دینے والی ذات صرف میں اللہ کی ذات ہے، جس نے ایک مکہ کے در یتیم کے سر پر نبوت کا تاج سجا کر اسے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کر کے پوری کائنات کا اور 14 طبقوں کا سردار اور امام بنا دیا۔ اور پھر دلیل کو آگے اللہ رب العزت نے بڑھایا اور فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، برکتیں دینے والا وہی اللہ ہے، وہ ہے الذی، وہ ذات ہے، لہو ملک السماوات والارض، کہ جس کے لیے آسمان و زمین کا راج اور بادشاہی ہے۔ ہر چیز کی ملک اور ملک صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، وہی برکتیں دینے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی اسی دلیل کو آگے بڑھایا اور فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ برکتیں دینے والا وہی اللہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر فرمایا۔ ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا فرمایا۔ اللہ کی ذات یہ صرف انسانوں کا خالق نہیں ہے، دنیا کی مخلوق کو اگر کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اس ساری مخلوق کا خالق اور پیدا کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ پیدا کرنے کے لیے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر فرمایا۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ حجر کی آیت نمبر 21 کے اندر بیان فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ ہر چیز کے خزانے صرف ہمارے پاس ہیں، انہیں ہم اتارتے ہیں مقررہ اندازے سے، مقررہ وقت سے ہم ان کو اتارتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حکمت اور علم کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ دنیا اور اس جہاں میں ان گنت قسموں کی اور لا تعداد اور بے شمار چیزیں، مگر کیا مجال کہ کوئی چیز اپنے اندازے سے کم یا زیادہ ہوگی۔ ریت کے ذرے سے لے کر صحرا تک، پانی کے قطرے سے لے کر سمندر تک، ایک معمولی کنکر سے لے کر پہاڑوں تک، ایک چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، حشرات الارض سے لے کر سمندر میں پلنے والی مخلوق تک، ایک ادنا سے ستارے سے لے کر سورج تک، زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، ایک ایک چیز اس بات کی اور اس حقیقت کی گواہی اور شہادت دے رہی ہے کہ بنانے والا ذات وہ قادر و قدیر ذات ہے، اس نے ہر چیز کو اپنے اندازے سے بنایا ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کے اندر ہی غور و فکر کر لے، اپنے جسم کے متناسب اعضاء کو ذرا دیکھے تو صحیح، کتنے خوبصورت انداز سے اللہ رب العزت نے اسے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک معین انداز کے مطابق بنایا۔ پانی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی وقت بلندی پر چڑھنا شروع کر دے یا پستی کی طرف بہنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ آگ کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ وہ ٹھنڈک پہنچانا شروع کر دے۔ آپ کتنی عمدہ سے عمدہ غذائیں کھلا کر کتے کو کھلا لے، لیکن اس کو گھوڑے کے قد کے برابر نہیں کر سکتے۔ ہر شخص، ہر جاندار کو پیدا کرنے کے بعد اس کی موت کا ایک دن اور ایک وقت اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا، اور پھر وہ شخص اپنی موت کے مقرر شدہ وقت پر نہ ہی ایک لمحہ آگے کو جا سکتا ہے اور نہ ہی ایک لمحہ پیچھے کو آ سکتا ہے۔ کوئی تقدیم، کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی۔
اللہ نے ہر چیز کو اس کے اندازے سے مقرر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے برکتیں دینے والے پر کہ اللہ کی ذات کو برکتیں دینے والی ذات ہے، اللہ رب العزت نے چند دلائل پیش کیے، تو اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے غیر اللہ سے برکتوں کی نفی کا بیان فرمایا کہ جن بزرگوں، فرشتوں اور جنات کو، اولیاء کو، پیروں کو، فقیروں کو، انبیاء کو تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا میں ہمیں برکتیں دے سکتے ہیں، یہ ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، یہ ہمیں صحت عطا کر سکتے ہیں، یہ ہماری کھوٹی قسمتیں کھڑی کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے نام کی تم نظر و نیاز دیتے ہو، ان سے مرادیں مانگتے ہو، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہو۔ رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے مشرکین نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا کئی معبود، کہ کئی معبود انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا، کہ وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، ان کی اپنی حالت یہ ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ ان کو خود پیدا کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارے ہو، وہ پیدا کرنا تو دور کی بات، انہیں خود اللہ نے پیدا کیا ہے، اب تم اللہ کو چھوڑ کر ان سے پکارے ہو۔ سورہ حج کی آیت نمبر 73 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اگر وہ سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھے بھی ہو جائیں، سارے کے سارے تمہارے معبود اکٹھے ہو جائیں، اور پھر انہیں کہا جائے نا کہ تم ایک مکھی کو پیدا کر دو، تو رب کائنات نے فرمایا لن یخلقوا ذبابا، کہ ان کے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک ادنا سی مکھی کو بھی پیدا کر سکے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، کہ جن کو تم برکتیں دینے والا سمجھ کر پکارتے ہو، تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہاری جھولیاں بھر دیتے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں، ہمیں جو کچھ ملا ہے حضرت صاحب کی نظر کرم سے ملا ہے، وہ تمہیں تو کیا نفع پہنچائیں گے، وہ تو خود اپنی جانوں کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، وہ تو اپنی جانوں کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، بھلا تمہاری کھوٹی قسمتوں کو کیسے کھڑا کر دیں گے۔ ساری کائنات کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں زخمی ہیں، دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، سر مبارک زخمی ہے، چہرہ انور خون سے رنگین ہے، ایک گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، اگر نفع نقصان کسی کے اختیار میں ہوتا تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان کے اندر یہ دکھ، یہ تکلیف اور یہ غم کبھی نہ اٹھانے پڑتے اگر وہ نفع نقصان کے مالک ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے خود رب کائنات اعلان فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود لوگوں کو بتا دیجئے اپنی حالت کے بارے میں بھی، آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں اپنی حالت کے بارے میں بھی، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر میرا اللہ جو چاہے، ہونا وہی ہے جو رب کی مرضی اور منشا ہونی ہے، جو رب کی چاہت ہونی ہے، میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور جن کو یہ لوگ برکتیں دینے والا سمجھ کر پکارتے ہیں، وہ برکت تو کیا دیں گے، وہ تو طاقت اور اختیار نہیں رکھتے کسی کو مارنے کا، کسی کو زندہ کرنے کا، اور نہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کرنے کا۔
دوبارہ اٹھانے کا، موت و حیات اور مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ زندہ ہونے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر یہ اختیار کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تبھی رب کائنات نے فرمایا تبارک الذی، برکتیں دینے والی ذات یہ کسی اور کی نہیں بلکہ اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اور نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اس میں بھی یہی اعلان کرتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اے اللہ برکتیں دینے والی ذات تیری ذات ہے۔ اب بندہ نماز پڑھے، نماز میں اعلان کرے اے اللہ برکتیں دینے والا تو ہے، اور پھر نماز میں سلام بھیج کر لوگوں کے پاس جائے تو کیا ایسے بندے کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں۔ یہ نماز تب قبول ہوگی کہ جب نماز کا ایک ایک لفظ جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے آپ کو پتا ہو کہ کیا آپ عہد کر رہے ہیں اپنے رب سے، کیا آپ اپنے رب سے وعدے کر رہے ہیں۔ انسان وعدہ کرتا ہے اے اللہ برکتیں دینے والا تو ہے، مجھے بھی برکتیں تو ہی دے گا، میں تجھ سے ہی برکتیں طلب کروں گا اور کسی سے برکتیں طلب نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ ملک کے اندر بھی اس بات کے اوپر دلیل پیش کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 29واں سپارہ سورہ ملک آیت نمبر 1 کے اندر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے شروع میں دعویٰ پیش فرمایا تبارک الذی، برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ برکتیں دینے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ ہر چیز میں نفع اور بڑھوتری دینے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بادشاہی، راج، ملوکیت صرف اور صرف میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ تبارک الذی، برکتیں دینے والی وہ ذات ہے بیدہ الملک کہ تمام کی تمام بادشاہت اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ ہر طرح کی قدرت اور غلبہ صرف میرے لیے ہے۔ ہر چیز پر قدرت یہ میں اللہ کی صفت ہے اور کسی کی صفت نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، برکتیں دینے والا میں ہوں اس لیے کہ موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف میں ہوں۔ جس کو چاہوں موت کی نیند سلا دوں اور میرے سامنے والا کوئی بولنے والا نہیں ہے، جسے چاہوں زندگی عطا کر دو مجھے اس سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا جن جن کو تم برکتیں دینے والا سمجھتے ہو وہ تو اپنی موت و حیات کا اختیار نہیں رکھتے، لہذا وہ تمہارے لیے برکتیں دینے والے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں بھی فرمایا کہ مجھے ہی برکتیں دینے والا سمجھو، اس لیے کہ موت و حیات کا یہ سلسلہ جو ہے نا یہ میں اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ زندگی اور موت یہ میں اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور آیت کے اختتام میں رب کائنات نے کیا فرمایا؟ رب کائنات نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، کہ برکتیں دینے والا اور ہر چیز میں نفع عطا کرنے والا وہ اللہ ہے العزیز جو اکیلا سب پر غالب ہے۔ تمام مخلوق اس کے سامنے مغلوب ہے، ساری کی ساری مخلوق وہ زیر دست ہے، وہ اکیلا زبردست ہے۔ اس کا کام سب کے سوا چلتا ہے، ہمارا کام اس کے سوا نہیں چل سکتا۔ ہمیں ہر چیز میں اللہ کی ضرورت ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا رب کائنات نے کتنا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا اتنا قوت والا ہونے کے باوجود، اتنا طاقتور ہونے کے باوجود، اتنا غالب اور زبردست ہونے کے باوجود لوگوں کو میں اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں پکڑتا، میں اللہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے فوراً نہیں پکڑتا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، اللہ رب العزت نے فرمایا غالب تو میں ہوں لیکن غالب ہونے کے ساتھ ساتھ الغفور بھی میں ہوں۔ کوئی شخص
صدقے دل سے توبہ کر لے اور معافی مانگ لے، نادم اور شرمندہ ہو جائے تو باوجود غالب اور زبردست ہونے کے میں اللہ اسے معاف کر دیتا ہوں۔ جس اللہ کی یہ عظیم صفات ہے تو برکتیں دینے والا بھی صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ دلیل کو اللہ رب العزت نے آگے بڑھایا اور فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ برکتیں دینے والا وہ اللہ ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ بنایا ہے، اوپر نیچے اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ہے۔ تجھے نظر نہیں آئے گا اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص، کوئی فرق، کوئی خلل تجھے اللہ کی تخلیق کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ فارجع البصر، اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا۔ رب کائنات نے پہلی دفعہ فرمایا اے انسان فرجع البصر، اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا۔ هل تری من فطور، کیا اس آسمان کے اندر تجھے کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ نہیں، تجھے نظر نہیں آئی۔ پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ سے فرمایا فرجع البصر، اے انسان ایک دفعہ نہیں تو دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھ۔ قرتین ینقلب الیک البصر خاسعا وهو حسیر، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، تو سینکڑوں دفعہ بھی نظر اٹھا کر دیکھ، ہر دفعہ تیری نگاہ ناکام اور نقصان اٹھا کر ہی واپس ہو گئی۔ لیکن اللہ کی تخلیق کے اندر تجھے کوئی پٹھن، کوئی شگاف نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے عقلی دلیل کے ذریعے اپنی قدرت کی کاریگریوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے بغیر ستونوں کے ساتوں آسمانوں کو اوپر تلے بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا آسمان، اسی طرح چلتے چلتے 7 آسمان اوپر نیچے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے کہ ایک انسان 500 سال لگاتار سفر کرے تب جا کر وہ دوسرے آسمان تک پہنچے گا۔ یعنی ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک مسافر 500 سال تک لگاتار بھی سفر کرے تب بھی انسان دوسرے سفر تک نہیں پہنچ سکتا۔ 7 آسمان طے بتائے بغیر ستونوں کے اس برابری اور ہمواری اور خوبصورتی کے ساتھ بنانے میں تو لاکھ کوشش کرے، بار بار نظر اٹھا کر دیکھے، پھر بھی تجھے ان آسمانوں کے اندر کوئی نقص، کوئی خلل، کوئی شگاف نظر نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ابتدا کی آیت کی تبارک الذی، برکتیں دینے والا پھر کون ہے؟ جب اتنے بڑے آسمانوں کو میں اللہ نے بغیر ستونوں کے، بغیر شگاف کے، بغیر کسی مزدوری کے، لوگوں کو اکٹھا کیے بغیر کسی تعاون کے میں اللہ نے بنا دیا ہے، تو بھلا بتاؤ تو صحیح برکتیں دینے والا پھر کون ہوگا؟ برکتیں دینے کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ وہ اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے۔ اسی لیے جب نوازی ثنا بڑھتا ہے تو ثنا کے اندر بھی یہی دعویٰ کرتا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے اللہ تیرا نام بڑا ہی برکتوں والا ہے، کیونکہ برکتیں دینے والی ذات اے اللہ تیری ہی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت سے ہی برکتوں کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بار بار یہی اعلان فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بڑی برکتوں والی ذات ہے اس اللہ کی جو چاہے تو بنا دے تیرے واسطے اس سے بہتر باغ ان مکانوں کے نیچے نہریں جاتی ہیں، کہ اللہ رب العزت جنت میں تمہارے لیے مکان بنا دے، ایسے مکان کہ ان مکانوں کے نیچے نہریں بہا کرتی ہیں۔ ہر نمازی ثنا میں پڑھتا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، کہ برکتوں والا نام ہے تیرا۔ بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تفسیر اور تشریح کی ہے۔
قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات اور مختلف جگہوں سے اور بڑے پختہ دلائل اور مضبوط براہین سے اس حقیقت کو ثابت کیا کہ ہر چیز کے اندر برہوتری دینے والی ذات یہ اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ برکتیں دینے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات یہ اپنی باقی صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اپنی اس صفت برکتیں دینے والے میں بھی اللہ کی ذات و وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اس صفت کے اندر مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی نوری نہ ہی کوئی ناری اور نہ ہی کوئی خاکی، نہ کوئی زندہ نہ ہی کوئی مردہ۔ اس صفت برکتیں دینے والے اللہ کا کوئی سانجھی کوئی شریک نہیں ہے۔ مشہور صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، اور ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ وہ ایسا سفر تھا کہ ہمارے پاس پانی کی قلت محسوس ہو، فقل الماء، پانی کم ہو گیا، پانی کی قلت کے کمی آ گئی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی طلب فرمایا، ایک برتن کے اندر تھوڑا سا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کیا گیا۔ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس برتن کے اندر داخل فرما دی اور پھر آواز دی، حی علی الطہور، حی علی الطہور المبارک والبرکۃ من اللہ، کہ لوگوں آؤ پانی کی طرف، آؤ پاک اور صاف ستھرا پانی حاصل کر لو۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حی علی الطہور المبارک، اس مبارک پانی کی طرف آ جاؤ، لے لو، پانی حاصل کر لو، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا والبرکۃ من اللہ، یہ نہ سمجھنا یہ برکتیں میری طرف سے ہو رہی ہیں بلکہ یہ برکتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنبَعُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے دیکھا کہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے ابل رہا تھا، باہر نکل رہا تھا۔ یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور یاد رکھیے گا، معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے اور مرضی اور اختیار اللہ کی ہوا کرتی ہے، منشا اور چاہت اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والبرکۃ من اللہ، برکتیں، یہ جو پانی نکل رہا ہے نا، یہ میری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ برکت اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے میرے ہاتھ میں اس معجزے کا ظہور فرمایا ہے، ورنہ میری کوئی طاقت، میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس معجزے کا ظہور کر سکوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور کسی کی طرف سے نہیں۔ جب نمازی ثنا کرتا ہے، ثنا میں کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، کہ اللہ تیرا نام بڑا ہی برکتوں والا ہے، برکتیں دینے والا یہ اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ آگے نمازی کیا کہتا ہے ثنا میں؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، کہ اللہ بڑی بلندوں والا ذات ہے تیری، بڑی عظمتوں والی ذات ہے تیری، اور تیری ذات ایسی ذات ہے وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، کہ نہ تیری ذات میں کوئی تیرا شریک ہے اور نہ تیری صفات میں کوئی تیرا شریک ہے۔ تعالی، جب نمازی ثنا کے اندر پڑھتا ہے تعال کا معنی ہے بلند، اونچا، برتر، بالا، اور جدو کا معنی ہے شان کے، مرتبے کے، مقام کے، عظمت و جلال کے۔ اب وتعالی جدو کا معنی کریں گے ہم کہ اللہ بڑی بلند ہے شان تیری، اونچا ہے مقام ہے مرتبہ تیرا، اعلیٰ ہے عظمت و بزرگی تیری،
اس کی شان اور اس کا مقام کس چیز سے بلند و بالا ہے؟ اس چیز سے بلند و بالا ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو. اس کی شان بلند و بالا ہے اس چیز سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اس کی عظمت و عزت اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کی ذات یا اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک اور ثانی ہو. قرآن مقدس کے اندر خود ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے اس بات کی تشریح فرمائی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے غیر اللہ کی الوہیت اور معبودیت کی تردید کرتے ہوئے اور مشرکین کے خیالات کا رد کرتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 43 کے اندر سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرا کہ اللہ کی ذات وہ بڑی پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو مشرکین اللہ کے بارے میں کہا کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے وَتَعَالَى جَدُّكَ کا لفظ استعمال فرمایا. یہ کلمہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا. آئیے اس جگہ اور اس مقام کی سیر کرتے ہیں. یہ سورہ جن ہے جہاں جنات کی اس تقریر کو اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے کہ جنہوں نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے قرآن مقدس کی تلاوت سننے کے بعد اپنی قوم کے سامنے یہ تقریر پیش کی. اس تقریر کو اللہ رب العزت نے سورہ جن کی ابتدائی آیات کے اندر بیان فرمایا. اس سے پہلے کہ سورہ جن اور سورہ احقاف کی وہ آیات میں آپ کے سامنے پیش کروں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کا کچھ پس منظر آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات کو آسمانوں تک رسائی حاصل تھی کہ وہ آسمان تک جاتے اور فرشتوں کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے اور انہی باتوں کو مرچ مسالہ لگا کر زمین پر اپنے کارندوں کو بیان کیا کرتے. جو ہی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے اور رسالت سے اللہ رب العزت نے سرفراز فرمایا تو جنات کا آسمانوں پر جانا اللہ رب العزت نے بند کر دیے. دروازے اللہ نے بند کر دیے, تالے لگا دیے. جو جن بھی آسمان کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا تو ایک شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگ جاتا اور اس وقت تک اس کے پیچھے لگا رہتا تھا جب تک اس کو مار نہ دے. شیطان اس صورتحال سے بڑا ہی پریشان, بڑا ہی غمگین تھا. سارا معاملہ ابلیس کے سامنے رکھا. اس نے کہا کہ لازماً کوئی نہ کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارا آسمانوں پر داخلہ بند کر دیا ہے. چنانچہ ابلیس نے جنات کی مختلف جماعتیں ترتیب دی, مختلف اطراف کے اندر ان کو روانہ کر دیا کہ جاؤ مشرق ادھر وہ مغرب ادھر, پھیل جاؤ سارے کے سارے اور سراغ لگاؤ کہ ایسا کون سا معاملہ پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا. جنات کی ایک جماعت پھرتے پھراتے بدر نخلا کی طرف گزری. بدر نخلا میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ہمراہ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جنات کی اس جماعت کا رخ قرآن سننے کے لیے ادھر پھیر دیا کہ آؤ تم بھی قرآن کی آواز کو سنو. فجر کا وقت ہو, پرسکون سکون, کوئی آواز نہیں, علاقہ ہو وہ بھی پرامن اور پڑھا بھی جا رہا ہو اللہ کا قرآن, اللہ کی کتاب, لا ریب اور بے عیب کتاب, اور پڑھنے والا بھی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا ہی سہانا منظر ہوگا, کیسا ہی عجیب سما ہوگا. قرآن کی آواز اور صدا آمنہ کلال کی زبان مقدس سے جنات کی بہت عجیب اور دل نشین اور دلکش مؤثر لگی ان کو یہ آواز, اور یہ قرآن کا جلال اور ہیبت یہ ان جنات کی جماعت کے اوپر چھا گئی. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ احقاف کے اندر اس واقعے کی منظر کشی بیان فرمائی.
رب کائنات نے فرمایا سورہ احقاف آیت نمبر 29 کے اندر وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کر دیا کہ وہ آئیں آ کر قرآن کو سنیں فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا پس جب وہ جنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتوا کہ ساتھیوں خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموشی سے اس قرآن کی آواز کو سنو۔ وَإِذْ صَرَفْنَا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ایک دوسرے کو کہنے لگے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو اپنی باتیں اپنا کلام بند کر دو، خاموش ہو کر اس آواز کو سنو۔ یہ کلام یہ اللہ کی فطرت ہے، ایک پڑھے تو دوسرا سنے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کا نزول ہو رہا ہو، جبریل امین پڑھ رہے ہوں، آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہوں تو آپ اپنی زبان کو زیادہ جلدی حرکت نہ دیں بلکہ آپ پہلے سن لیں، کیونکہ اس قرآن کو آپ کے سینے کے اندر محفوظ کرنا یہ ہمیں اللہ کا کام ہے۔ لا تحرک آپ اپنی زبان کو حرکت کے اندر نہ ڈالیں، اس کو کام محسوس نہ کرائیں بلکہ آپ صبر کریں۔ ایک قرآن کو پڑھ رہا ہو اور دوسرا قرآن کی آواز کو سن رہا ہو۔ جنات کی جماعت کو پہلے دن پہلے مرحلے میں سمجھ آ گئی کہ یہ کتاب جو پڑھی جا رہی ہے اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ یہ کلام یہ اللہ کی فطرت کے خلاف ہے کہ ایک پڑھے تو دوسرا بھی ساتھ ساتھ پڑھے، نہیں بلکہ ایک پڑھے تو دوسرا سنے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ امام قرات کرے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے اس قرات کو اور توجہ سے سنے، کیونکہ امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ کہ جس شخص کا امام ہے تو امام کی قرات اسی مقتدی کی قرات ہے۔ فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین اور پھر جب قرآن مقدس کی تلاوت ختم ہوئی تو وہ جنات اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ قرآن کی تلاوت سن کر ان کے سینے ایمان سے نور اور منور ہو گئے، اس لیے اپنی قوم کے پاس پہنچ کے ہمدردی اور غیر خواہی کے جذبے سے انہوں نے اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے سورہ جن کے اندر آیت نمبر اللہ رب العزت نے سورہ احقاف آیت نمبر 30 کے اندر فرمایا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم کہ اے ہماری قوم یقیناً ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی ہے۔ وہ کتاب یہ ایسی کتاب ہے جو اپنی پہلے سے کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہ قرآن مقدس پہلی کتابوں کی تقدیر نہیں، ان کا انکار نہیں، بلکہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وہ کتاب سچے دین اور سیدھے رستے کی طرف ہماری رہنمائی کرنے والی ہے۔ یا قومنا اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان کہ ہماری قوم اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ یہ سورہ احقاف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ سورہ جن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ عجب کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا جو فصاحت و بلاغت میں بڑا ہی عجیب ہے، نصیحت و واعظ کے اعتبار سے بڑا ہی عجیب ہے،
برکت و تاثیر کے لحاظ سے نہایت تعجب انگیز ہے۔ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو اسلوب بیان کے اعتبار سے، تاثیر اور برکت کے لحاظ سے، شیریں بیانی کے اعتبار سے، علوم اور مضامین کے لحاظ سے، نظم و ربط کے لحاظ سے، غرض کے ہر لحاظ سے انسانی کلام سے بالکل مختلف ہے۔ انسانی کلام یہ اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا کلام ہے یہدی الی الرشد، جو انسان کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ رشد کا معنی یہدی الی الحق والصواب، جو حق اور ثواب والے رستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا یہدی الی الرشد، کہ وہ کتاب ایسی کتاب ہے جو انسان کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، جنات کی اس مختصر سی جماعت نے صرف ایک مرتبہ قرآن مقدس کی کچھ آیات کی تلاوت کو سنا اور انہیں سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، قرآن کس لیے اترا ہے۔ اور ہمیں آج تک سمجھ نہ آئی کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں آج تک پتہ نہ چل سکا کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اتارا کیوں ہے۔ ہم نے صرف اس کتاب کو برکتوں والا سمجھ لیا۔ ہم نے سمجھا یہ تعویذوں والی کتاب ہے، اس کو لکھ کر اپنے گلوں کے اندر لٹکا لو، چوم کر اپنی آنکھوں سے ان کو لگا لو، خوشبو میں اس کتاب کو بسا لو، ریشمی غلافوں کے اندر اس کتاب کو لپیٹ لو۔ پولو قرار کا وقت آ جائے، بحث و مباحثے کا وقت آ جائے تو اس کتاب کو اپنے ہاتھ کے اوپر اٹھا کر قسمیں اٹھا لو۔ ہمیں آج تو سمجھ نہ آ سکی کہ اس کتاب قرآن مقدس کے نزول کا مقصد کیا ہے، مگر جنات نے صرف ایک مرتبہ قرآن کو سنا، قرآن کی چند آیات کی تلاوت کو سنا تو انہیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ خوبصورت اور دل نشین کتاب، یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہدی الی الرشد، یہدی الی الحق ویہدی الی صراط مستقیم، جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے، حق اور سچ کا رستہ دکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ قرآن یہ بڑی مبارک کتاب ہے، یہ کتاب برکت ہے، مگر کتاب برکت کے بعد میں یہ صحیفہ ہدایت پہلے ہے۔ اس کے نزول کا مقصد ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ یہ کتاب برکت بعد میں ہے، لیکن یہ کتاب ہدایت پہلے ہے۔ اس کے نزول کا مقصد کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے جائے، لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ان کو حق اور سچ کا رستہ دکھا دے کہ یہ حق کا رستہ ہے اور یہ برائی کا رستہ ہے۔ جنات کی جماعت نے جب قرآن مقدس کی آواز کو سنا، قرآن کو سنا، کہنے لگے فآمنا بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی جا کر اسلام کی دعوت دی اور کہنے لگے فآمنا بھی کہ اے ساتھیوں ہم اس کتاب کے اوپر اب ایمان لے آئے ہیں، اور ایسا ایمان لے کر آئے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ آج کے بعد کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے۔ جنات کو پہلے دن سمجھ آ گئی، جنات نے پہلی مرتبہ قرآن سنا تو انہیں پتہ چل گیا کہ قرآن لوگوں سے منوانا کیا چاہتا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے۔ انہیں سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کا مطالبہ ہے کہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کر انہیں ایک در کا بھکاری بنا دے، ایک در پہ آ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ دے۔ جنات سمجھ گئے کہ یہ کتاب یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، بلکہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں بڑی محکم، باہمی تناقض سے محفوظ، ایک دوسرے سے تضاد سے محفوظ، اور پھر صاف صاف بیان کی گئی ہے۔ اسے بھیجنے والی ذات کوئی عام ذات نہیں، حکیم خبیر، بڑی حکمتوں والا اور بڑا ہی باخبر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ جب اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے
تو پھر تمہارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا کام ہونا چاہیے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ پھر کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہی قرآن کا دعویٰ ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی قرآن کا اعلان ہے، یہی قرآن کا مقصد اور مدعا ہے، یہی قرآن کا مرکزی مقام ہے، یہی قرآن کا محور ہے۔ سارا قرآن اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کسی جگہ پر اللہ نے فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کسی جگہ پر فرمایا فاعبد اللہ ولن نشرک بربنا احدا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی نہ جھکانا۔ یہ سارے مضمون کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، میرا مدعا اور میرا مقصود یہ ہے کہ جب نمازی ثنا پڑھتا ہے، ثنا میں کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، کہ اللہ تو بڑا ہی بلند و بالا مقام والا ہے۔ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے جنات نے بھی یہی کہا تھا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے تعالی جدو کا وہ صرف ایک مرتبہ ذکر کیا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اے ہمارے پالنہار، اس کی شان کیا ہے؟ ہمارے پالنہار کی شان، مقام اور مرتبہ یہ بہت بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا کہ ساری مخلوقات مل کر بھی اس کے مقام اور مرتبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جب نمازی ثنا پڑھتا ہے، ثنا کے اختتام پر کیا کہتا ہے؟ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُ، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی تیرا شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ذات ہے، نہ کوئی فرشتہ تیرا شریک، نہ کوئی جن تیرا شریک، نہ کوئی نبی تیرا شریک، نہ کوئی ولی تیرا شریک، نہ کوئی زندہ تیرا شریک، نہ کوئی مردہ تیرا شریک، نہ کوئی پیر تیرا شریک، نہ کوئی فقیر تیرا شریک، تو وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اور یہی اقرار کلمے کے اندر ہے، یہی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اور صرف انہی کا پیغام نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء اکرام کا یہی مقصد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء بھیجے، تمام انبیاء اکرام کی دعوت کا بنیادی مرکز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب نمازی ثنا پڑھتا ہے، ثنا کے اندر بھی یہی کہتا ہے ولا الہ غیرہ، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ذات ہے، نہ تیری صفات میں کوئی تیرا شریک، نہ تیری ذات میں کوئی تیرا شریک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو بے نیاز ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی لیے جب نمازی ثنا پڑھتا ہے، ثنا کے اندر بھی یہی کہتا ہے ولا الہ غیر، کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کلمے کو، اسی پیغام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اپنی وفات سے قبل بھی یہی فرمایا لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ یہ جملہ یہ کسی عام ہستی کی لسان مقدس سے نہیں نکلا، بلکہ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے نکلا ہے۔ وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، لے آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن جب موت کی سختیاں ان کے اوپر بھی آ رہی ہیں،
وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں الا ان للموت سکرات، کہ اے لوگوں موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، اگر بچنے والا ہے تو وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ صرف تو ہی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ تو باقی رہنے والا ہے، باقی ہر شے فنا ہو جانے والی ہے۔ تو میں بھی آپ کے سامنے نماز کے ایک ایک لفظ کا معنی بیان کر رہا ہوں کہ جب بھی نمازی نماز پڑھے ان الفاظ کو اپنے ذہن کے اندر غور و فکر رکھ کر، ان کے ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھ کر جب انسان نمازی نماز پڑھے گا تو اسے اس بات کے بارے میں پتہ چلے گا کہ میں اپنے رب سے کیا عہد کر رہا ہوں، کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن اس نماز میں اپنے رب سے کیا وعدے کر رہا ہوں۔ میں نے نماز کے متعلق، نماز کی ثنا کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا، اس کا مختصر سا ترجمہ دوبارہ سن لیجیے کہ نمازی ثنا کرتا ہے اور کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، کہ اللہ تیری ذات بڑی پاک ذات ہے، وبحمدک تمام تعریفوں کے لائق ذات ہے تو صرف تیری ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں، وتعالی جدک وتبارک اسمک، کہ اللہ تیرا نام یہ بڑا ہی برکتوں والا ہے، کیونکہ برکتیں دینے والی ذات بھی تو صرف تیری ہی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ وتعالی جدک، اے اللہ تیری شان، تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیرا رتبہ یہ بڑا ہی بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا کہ ساری مخلوق مل کر بھی تیرے مقام کے پاس نہیں پہنچ سکتے۔ ولا الہ غیرک، کیوں؟ کیونکہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تیری صفات میں کوئی تیرا شریک، نہ تیری ذات میں کوئی تیرا شریک ہے۔ جب نمازی نماز پڑھے گا، نماز میں ایک ایک لفظ کا اسے پتہ ہوگا کہ میں اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اور انسان اپنے دل سے وہ الفاظ نکالے گا اور کہے گا کہ اللہ میں تیرے سے وعدے کر رہا ہوں، اور یہ سوچ کر پڑھے گا کہ میرا رب میرے سامنے کھڑا ہے، تو اس نمازی کی نماز کی کیفیت ہی علیحدہ ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں نماز کو سمجھنے کی اور اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔